الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. صدق الله مولانا العظيم. حضرات، جیسا کہ اعلان کیا گیا، حضرت العلامہ حافظ قاری غلام سمدانی صاحب ابھی کچھ ہی لمحات میں تشریف لانے والے ہیں. اس سے پہلے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی نشست لیتا ہوں. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مژدہ اور خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیات جاویداں عطا فرماتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہید ہوئے، انہیں مردہ خیال بھی مت کرو. تحسبن، اس کے معنی آتے ہیں کہ گمان کرنا، ذہن میں لانا، یعنی تم خیال بھی مت کرو. کہنا تو دور کی بات ہے، تم اپنے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں لانا کہ وہ مردہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون. اور ایسی زندگی نہیں کہ بس خالی کہہ دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. یعنی زندگی کے جو لوازمات ہوتے ہیں، ایک زندہ آدمی کھاتا پیتا ہے، یہ لوازمات بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے. بتایا گیا جنگ احد کے موقع پر جب شہید ہوئے صحابہ کرام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا اور انہیں سبز قول میں رکھا گیا اور انہیں کھلایا پلایا گیا، اور جنت میں وہ جہاں چاہے اڑتے پھرتے رہتے ہیں. جیسا کہ آج کے زمانے میں ہم پلین میں بیٹھ کر جہاں چاہے جا سکتے ہیں، ویسے ہی اس قول میں بیٹھ کر وہ صحابہ کرام جنت کی سیر کر رہے ہیں. جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوا، یہ اکرام ہوا، تو انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا: یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یا رب کائنات، ہمارے بھائیوں کو جو تو نے ہم پر انعام کیا ہے تو انہیں بتا دے، اس کی کوئی خبر انہیں دے، تاکہ ہمارے بھائی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو جائیں، انہیں یہ مژدہ، یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی آرام دہ اور کیسی نعمتوں والی زندگی عطا فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے بندو، میں ان کو خوشخبری سناؤں گا. چنانچہ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. صحابہ کرام خوش ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کو راضی کرنے کے خاطر لڑتے تھے، اپنی جان قربان کرتے تھے. تب جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام ہونے والا ہے، تو وہ بے قرار ہو گئے. اور ہمیشہ صحابہ کرام یہ دعائیں کیا کرتے کہ کاش ہمیں شہادت کی موت عطا. موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے مقصود میں جیسی لکھی ہے ویسی ہونے والی ہوتی ہے، لیکن یہ اچھی موت، یہ شہادت کی موت دعائیں کیا کرتے.
کیونکہ شہید کو جو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت العلامہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا بیان آپ کو سننا ہے۔ دیکھیں، موت کے بارے میں بتایا گیا، موت کی سب سے کم تر درجے کی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کو 300 زخم ایک ساتھ لگ جائیں تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ موت کی سب سے کم تر تکلیف ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں جیسے بتایا کہ ایک کانٹوں دار درخت پر کپڑے کو ڈال کر، ململ کا کپڑا ہو یا باریک کپڑا ہو، اس کو ڈال کر کھینچنے پر اس کپڑے کی جو حالت ہوتی ہے، انسان وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ تکلیف سب سے کم درجے کی تکلیف ہے موت کے وقت جو انسان کو ہوتی ہے۔ موت کیا ہے؟ تو بتایا گیا، موت کو انتقال بھی کہا جاتا ہے۔ انتقال کے معنی آتے ہیں نقل سے بنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، چلے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے 2 جسم بنائے ہیں، ایک جسم خاکی ہے اور ایک جسم لطیف ہے۔ یہ جسم خاکی جو ہوتا ہے، جو ہم یہ جسم کے ساتھ ہیں، اس جسم کو جسم خاکی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر روح قید ہوتی ہے، جہاں جسم ہوگا وہاں روح ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسم کہیں اور ہو، روح کہیں اور ہو، وقت واحد میں 2-4 جگہ پر یہ موجود، یعنی انسان ایک جگہ ہوگا تو ساتھ اس کی روح بھی ہوگی، جہاں انسان ہوگا وہیں اس کی روح بھی ہوگی۔ اب جو جسم لطیف ہوتا ہے اس کی یہ خاصیت ہے، وہ ایسا لطیف ہوتا ہے کہ وقت واحد میں وہ جسم کئی جگہ پر موجود رہ سکتا ہے اور دکھائی دے سکتا ہے۔ یہ جسم لطیف کی کیفیت ہے۔ اب ہر انسان کو جو بنایا گیا اس کا ایک جسم، یہ جسم خاکی ہے، اور ایک جسم جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس روح کو عالم ارواح میں جب بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر ایک جسم اسی کے مثل، اسی کی طرح وہ جسم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ روح داخل ہو جاتی، وہ لطیف جسم ہوتا ہے۔ تو بتایا گیا، اس کی مثال ایسی بتائی گئی کہ 2 پنجرے ہیں، ایک پرندہ ہے۔ اب دونوں پنجروں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، پرندہ ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے پنجرے میں چلا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لطیف جسم میں انسان کی روح جو جسم خاکی ہے اس سے نکل کر اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اسی کو انتقال کہا جاتا ہے۔ اور جو خواب میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو انتقال کر گئے بھائی بہن وغیرہ، یہ رشتہ دار جن کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو وہ جسم لطیف کے ساتھ عالم ارواح میں جو حالت میں ہوتے ہیں اسی طرح ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے بتایا گیا کہ مردے جھوٹ نہیں بولا کرتے، وہ جس حالت میں ہوتے ہیں ویسا ہی نظر آتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے جو انتقال کر گئے ہیں اپنے آبا و اجداد کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں، خوشحال دیکھتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ وہ اچھی حالت میں ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ہیں۔ اگر تکلیف میں دیکھتے ہیں، پریشان حال دیکھ رہے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ تکلیف میں ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں سزا مل رہی ہے، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ موت کی جو تکلیف ہوتی ہے حد سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جس انسان کو موت ایک مرتبہ آ چکی ہو اس کو زندہ کر دیا جائے
تو وہ پہلے کہے گا مجھے کیوں زندہ کیا گیا، مجھے پھر مرنا ہوگا، پھر مجھے وہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ زندگی کی خوشی بھول جائے گا وہ سوچے گا کہ پھر مجھے مرنا پڑے گا، وہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا، کیوں مجھے زندہ کیا گیا، یہ وہ شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا۔ ہر انسان کو چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار ہو، اسے موت کی تکلیف ضرور برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح کو جب نکالتا ہے تو اس طرح نکال لیتا ہے کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن تکلیف تو ضرور ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کو اس کا آپریشن کرنا ہو تو اس کے جسم کو اگر سن کر دیا جائے، اس کو بے ہوش کر دیا جائے، اس حصے کو محسوس کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جائے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کے دانت کو نکالنا ہے، اگر ایسے ہی نکالا جائے تو وہ تکلیف آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو ڈاکٹر جس جگہ آپ کا دانت نکالنا ہے اس مقام کو انجیکشن کے ذریعے سن کر دیتے ہیں، محسوس کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ اب اس کو کھینچا جاتا ہے، ہلایا جاتا ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن محسوس نہیں کر سکتے آپ۔ جب وہ اس کی دوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے تب آپ کو درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی جب نیک بندوں کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ایسا سکون اور ایسا اطمینان، ایسی کیفیت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ تکلیف کو محسوس نہیں کرتے۔ لیکن شہید کے قسمت پر قربان جائیے، شہید کو جب زندہ کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا تمہاری کیا خواہش ہے، تو وہ کہے گا مجھے 100 مرتبہ بھی اگر زندگی دی جائے تو میں شہادت کی موت پسند کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہر ایک کی موت فرشتہ نکالتا ہے اور روح لے کر چلا جاتا ہے، لیکن جب شہید کی موت ہوتے رہتی ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار سے اسے مشرف فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کا دیدار، اللہ کا جمال اس کو نصیب ہوتا ہے دیکھنا، تو وہ کیفیت، وہ دیکھنے کا جو لطف و جو مزہ اسے آتا ہے، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ایسی 1000 جانیں قربان اس ایک دیدار کے لمحے، وہ خوشی کا لمحہ، وہ لذت جو اس نے محسوس کی تھی، اس کے لیے کہے گا کہ مجھے 100 جانیں کیا 1000 جانیں بھی ملے، 1000 مرتبہ زندگی ملے تو میں خوشی خوشی اللہ کے واسطے شہادت کی موت مرنا پسند کروں۔ تو غرض یہ کہ شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور شہادت ایک بہت بڑی موت ہے، اور شہیدوں کا جب نام آتا ہے تو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی شہادت، وہ عظیم شہادت جو آپ نے دی، رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آئیے بلا کسی تاخیر حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری غلام سمدانی صاحب کا ایمان افروز بیان ہم سماعت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔